أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بڑی ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی ڈالیں، اس کو محبت کے تھالے میں سجا کر پیش کریں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوبی رب نے روح انور پہ رکھ دیا، کیا خوبی رب نے اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے نورانی مخلوقات وہ فرشتے یقیناً ایسی مبارک محفلوں میں شرکت کرتے ہیں تو اہل محفل کو اپنی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی محفل والوں کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے رہتے ہیں، اور جب تک محفل چلتا ہے اللہ و رسول کا ذکر و اذکار ہوتا ہے فرشتے اسے سماعت کرتے ہیں، اور جب محفل اختتام پذیر ہوتا ہے یہ فرشتے جا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین پروردگار عالم، آج فلاں گاؤں میں فلاں صاحب کے دروازے پر تیرا اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں فلاں فلاں لوگ سامعین کی حیثیت سے یقیناً شرکت کیے تھے، اور یقیناً تیرے اور تیرے پیارے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے نبی کی نعت پڑھی جا رہی تھی، تیری حمد باری تعالی بیان کی جا رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور یقیناً بزرگان دین کے واقعات کو بیان کیا جا رہا تھا، نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو بیان کیا جا رہا تھا۔ جب یہ فرشتے جا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جتنے لوگ محفل میں شرکت کیے تھے میں نے سب کی مغفرت کا وعدہ فرما دیا، میں نے سب کے مغفرت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس محفل کو بڑا ہم کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، بڑا معمولی سی بات سمجھتے ہیں، ایسی محفلیں ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، قابل مبارکباد ہیں عالی جناب محمد قیس یا قیس محمد جو بھی کہہ لیا جائے کہ یقیناً ان کے وہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کے پیدائش کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یقیناً محفل کا انعقاد کرایا، جس میں ہمیں اور آپ کو مدعو کیا، ہمیں اور آپ کو اللہ و رسول کا ذکر و اذکار سننے کا موقع فراہم کیا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کو کہ مولا تعالی یقیناً آنے والے اس نومولود بچے کے علم میں
درجہ ہے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے عالی جناب صاحب مکان کہ آج کی شب آج کی رات ہم اور آپ اللہ و رسول کا ذکر و اذکار کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا مولا تعالیٰ یقیناً ہمیں حق بولنے آپ کو حق سننے اور اس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آئیے جناب ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کو جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پیشتر محب گرامی مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ نے بہت ہی جامع خطاب مختصر سے وقت میں اچھی اور پیاری باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے رخصت ہو گئے۔ یقیناً اس دیر میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً انشاءاللہ اچھی اور پیاری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سماعتوں کے حوالے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح معنوں میں اس پرفتن دور میں اس نازک دور میں گھٹا تو اندھیرا جس طرح چاروں طرف چھایا ہوا ہے، ایسے دور میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، اپنے ایمان کو بچا لیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ اللہ اکبر ایمان کے لوٹیرے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے، ایمان کے لوٹنے والے یقیناً ہمیشہ یقیناً آپ لوگوں یا ہم سب کے پیچھے لگے ہیں میرے پیارے۔ اللہ اکبر ایسے ہی دور کے بارے میں آج سے 1400 برس پہلے یقیناً غیبتہ نبی نے صحابہ کرام کے مجمع میں سننے والوں اے میرے صحابیوں سنو سنو، ایک دور ایسا آئے گا، ایک سمے ایسا آئے گا۔ یقیناً نبی کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی۔ نبی آج سے 1400 برس پہلے یقیناً انہوں نے فرما دیا تھا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچا لینا، ایمان کو یقیناً پختگی کے ساتھ اپنے سینے میں محفوظ کر لینا اتنا مشکل ہوگا، اتنا دشوار ہوگا، اتنا کٹھن ہوگا کہ جتنا کہ آگ کے انگارے کو ہتھیلی پر لینا۔ اللہ اکبر ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کہ ایک آدمی آگ کے انگارے کو ہاتھ پر لینا یقیناً بڑا مشکل ہے میرے پیارے۔ اسی طریقے سے ایمان کی حفاظت ایسا دور آئے گا کہ ایمان کو بچا لینا بڑا ہی کٹھن دور ہوگا۔ یقیناً ہم اور آپ اگر میں اپنے ہوش و خرد کو دوڑائیں، اپنے عقل کے گھوڑے کو دوڑائیں تو یقیناً وہ دور لگ رہا ہے، آ ہی چکا ہے میرے پیارے۔ یہ ایمان کے لٹیرے یقیناً ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنے، ایمان سے بھٹکانے، شریعت مطہرہ سے متنفر کرنے کے لیے ہمیشہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر ایسے دور میں ایک دوسرے کو نہ کہہ کر کے سب سے پہلے ہم مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں اور نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دے، نبی کے اس میں حسنہ پہ عمل کرنا شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز اس کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، ایمان کی تحفظ ہو جائے گی، ایمان کی تحفظ، ایمان کی بقا، ایمان کی حفاظت شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے نبی کریم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے میرے پیارے اگر ہم آپ گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ ہمارے ایمان میں حلاوت پیدا ہوگی، ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور ہم اور آپ ایمان کی حفاظت کر لیں گے میرے پیارے۔ ذرا اور دیکھو خطبہ مسعودہ کے ضمن جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے نبی کی پاور، نبی کی طاقت و قوت، نبی کا اختیار اپنے مسلمان بندوں کے سامنے واضح فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، نبی جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر
یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے کہ نبی جو کچھ عطا کرے، جو کچھ دے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اے میرے بندو تم اسے لے لو، اور جس چیز سے نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول نبی جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو۔ پتہ یہ چلا کہ رب نے دنیا پیدا کرنے کے بعد، دنیا کے تمام نعمتوں کو پیدا کرنے کے بعد اور تمام آسمانی اور دنیاوی خزانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کا مالک و مختار اپنے پیارے حبیب کو بنا دیا ہے۔ کبھی تو کسی کہنے والے نے کیا ہے کہ کھاتے ہیں روز روز پلاتے ہیں مصطفیٰ، کھاتے ہیں روز روز پلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ۔ کھاتے ہیں روز روز پلاتے ہیں مصطفیٰ، پیدا کیا خدا نے جلاتے ہیں مصطفیٰ۔ یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اور سارے جہان کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے میرے پیارے۔ اسی لیے تو مصطفیٰ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول ہو گئے اس سے رک جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کا فرمان، حدیث مصطفیٰ کا فرمان، یہ شریعت ہے میرے پیارے۔ اور ہم مسلمان ان کے ہم غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت کے امتی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے اور قرآن کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ نوازتے ہیں رب کی عطا کردہ نعمتوں کو، مصطفیٰ اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن کے اندر آیا ہے بما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے مصطفیٰ ہو گئے اس سے رک جاؤ۔ یہی ایمان کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر، ذرا ہم دیکھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کے اورات کو الٹ کر کے دیکھیں تو مصطفیٰ کتنا عطا کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دیوانوں کو۔ مصطفیٰ جانے رحمت کیا کیا دیتے ہیں اور کتنا دیتے ہیں میرے پیارے۔ یقیناً جب احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں، صحیح ستہ کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں کے اورات الٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بہت ساری حدیثیں بھری پڑی ہے مصطفیٰ جانے رحمت، یقیناً مختار کل ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آئے دیکھیں، ایک حدیث میرے ذہن میں ہے، ذرا اسے سماعت کریں۔ اللہ اکبر، حضرت ربیعہ اسلمی صحابی رسول ہیں۔ اللہ اکبر، بہت ہی مشہور و معروف یہ صحابی رسول ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں، نبی کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، نبی کا خادم، نبی کا غلام بن کر کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، نبی کی ہر ضروریات کے وقت موجود رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو، وضو کرنے کا پانی ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ پیش کیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ اکبر، خادم کا کام کیا ہوتا ہے، غلام کا کام کیا ہوتا ہے، اپنے آقا کی فرما برداری کرنا، اپنے آقا کی ہر کام اور ہر حکم کو بجا لانا۔ حضرت ربیعہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 24 گھنٹہ پڑے رہتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت ربیعہ وضو کرنے کے لیے پانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد، وضو فرمانے کے بعد مصطفیٰ جانے رحمت کے چہرے سے یقیناً مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جانے رحمت مسکرانے لگے۔ حضرت ربیعہ کی نظر جب مصطفیٰ کے چہرے انور پر پڑتی ہے، حضرت ربیعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج معاملہ کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں، آپ تبسم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، مصطفیٰ جانے رحمت نے کہا اے ربیعہ سنو، آج میں تمہاری خدمت سے بہت زیادہ متاثر ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ اے ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے، آج یقیناً تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مختار کل بنا کر کے جس نبی کو اللہ نے
دنیا میں بھیجا وہ نبی فرما رہے ہیں صل ربیہ، یعنی اے ربیہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، جو مانگنا ہے مانگ لے تجھے دیا جائے گا۔ اللہ ذرا اندازہ لگائے، اگر میں کسی کام سے خوش ہو کر کے مولانا نعمالدین سے یہ کہوں کہ آپ نے یہ میرا کام کر دیا ہے اور آپ جو مانگنا ہے مانگ لیجیے، میں آپ کو دوں گا، میں یہ جملہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو مانگنا ہے مانگ لیجیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہا ہوائی جہاز جا کر کے دے دیجیے تو ہم کہاں سے دیں بھائی جب ہمارے پاس ہے نہیں۔ یقیناً میں وہی کہوں گا کہ میرے پاس یہ سامان ہے اور اس میں سے جو چاہیے آپ مانگ لیجیے، اس لیے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت میں ہے، میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن میرے پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ ربیہ جو مانگنا ہے مانگ لے تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ مالک جنت فرما رہے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مختار کل بنا کر کے جس نبی کو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ فرما رہے ہیں ربیہ مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر میں کوئی کہتا تو کہتا ہمیں زمین مانگ لیتا، جائیداد مانگ لیتا، بینک بیلنس مانگ لیتا، اللہ اکبر، لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کی عقیدت و محبت پر، قربان جائیں حضرت ربیہ پر۔ حضرت ربیہ نے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ مانگا تو دنیا کا کوئی ساز و سامان نہیں مانگا، دنیا کی کوئی مال و ثروت نہیں مانگی، زمین جائیداد نہیں مانگا، بینک بیلنس نہیں مانگا۔ قربان جائیے صحابی کا یہ عقیدہ دیکھیں، حضرت ربیہ نے فرمایا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت ربیہ کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس طریقے سے میں دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کی رفاقت میں رہ رہا ہوں، اسی طریقے سے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ کو ذرا اندازہ لگائیں، مصطفیٰ جان رحمت سے ربیہ نے کیا مانگا؟ جنت مانگ لیا۔ کہ وہ ان کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت جنت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اللہ اکبر، حضرت ربیہ نے کیا کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ پتہ یہ چلا میرے پیارے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے یقیناً ہاتھ میں اللہ نے جنت کی کنجی عطا فرما دی ہے، جنت ان کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ مصطفیٰ اپنے غلاموں کو جسے چاہے جنت عطا کرتا ہے۔ حضرت ربیہ نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، مصطفیٰ سے مانگی تو جنت میں اس کی رفاقت مانگی۔ یا رسول اللہ جب آپ جنت میں جائیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، وہ ذات ہے میرے پیارے جن کی میلاد منانے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کی زندگی، مصطفیٰ کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ اکبر، امت کی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو میرے پیارے، یقیناً چاہے سفر ہو یا حضر ہو میرے پیارے، مصطفیٰ کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو یقیناً کامیابی اور کامرانی اسی دم قدم سے ہے میرے پیارے۔ ہم سب کی کامیابی مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہے۔ ہم اگر میں ان کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے ہیں تو میرے پیارے آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جا رہی ہے، کسی کے باپ کی میلاد نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے باپ کی اگر میں باپ کرتے تو کوئی آتا نہ آتا اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت رسول پاک کی بات ہو رہی ہے میرے پیارے۔ اور جب ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کے عاشق ہیں میرے پیارے، تو جب بھی کہیں بھی مصطفیٰ کی نعت پڑھی جائے، مصطفیٰ کی میلاد پڑھی جائے، مصطفیٰ کی بات کی جائے، ان کے دیوانے، ان کے چاہنے والے مصطفیٰ کے نام پر حاضر ہو جایا کریں، کہیں اس کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اللہ کو ذرا اندازہ لگائے میرے مصطفیٰ کتنا عطا کرتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں۔ ارے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگلا آیا آلہ بن کر کے گیا، غریب آیا امیر بن کر کے گیا، یقیناً غلام آیا
بادشاہ بن کر کے گیا، اسی در کے ہم اور آپ غلام ہیں میرے پیارے۔ ذرا آؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کتنا نوازتے ہیں، کتنا عطا کرتے ہیں، کتنا دیتے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، صحابی رسول ہیں، اور ایک ایسے صحابی رسول ہیں میرے پیارے جن کی لگ بھگ 500 سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہے، بہت ہی مشہور و معروف صحابی رسول ہے۔ صحائف ستہ کی کتابوں کا اگر میں مطالعہ کریں، اٹھا کر کے دیکھیں تو 500 سے زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ ذرا آؤ ایک حدیث کا یقیناً میں روایت بیان کروں اور مفہوم حدیث بیان کرنے کی کوشش کروں گا میرے پیارے کہ حضرت ابو ہریرہ نام ہوگا، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو مختار کل بنا کر کے دنیا میں پیدا کیا۔ مطلب کیا؟ جسے چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں، جب چاہیں عطا کریں۔ یہ صحابی کا عقیدہ۔ آج ان کی امتی کا کلمہ پڑھنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ مصطفیٰ جان رحمت مت کر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی ایسا جملہ کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی ہے، اسلام کے کلمے کا پرچار کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی شان میں نازیبہ کلمات، کفریہ کلمات بکتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کو مت کر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے، ظاہری زندگی دنیا میں جب تک تھے 63 سال اور آج بھی اپنے قبر انور کے اندر زندہ ہے۔ یہ ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت زندہ ہے۔ اور جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے جس کے علاج کراتے کراتے میں تھک گیا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے جس کے علاج کراتے کراتے تھک گیا ہوں، بہت سارے طبیب، بہت سارے ڈاکٹر کو دکھلایا لیکن کہیں سے شفا نہیں ملی، کہیں سے کامیابی نہیں ملی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ بتاؤ کون سی بیماری ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نسیان کی بیماری ہے، یعنی بھولنے کی بیماری ہے۔ جب میں کوئی بات سنتا ہوں بڑی جلدی بھول جاتا ہوں۔ ہم نے اور آپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، کتنے لوگوں کی میموری دماغ بڑا کام کرتا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے تو یا 10 سال پہلے کوئی بات وہ سنے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں بچا رہتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں شام کو بات کریے صبح بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ہم لوگوں میں الگ الگ دماغ کے پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری ہے۔ یا رسول اللہ جب بھی میں کوئی بات سنتا ہوں اسے ذہن میں رکھ نہیں پاتا ہوں، ذہن میں محفوظ نہیں کر پاتا ہوں، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب آپ کچھ باتوں نصیحت کرتے ہیں تو زیادہ دیر تک میرے ذہنوں میں وہ بات نہیں رہتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں وہ بیماری ختم ہو جائے، بھولنے کی بیماری ہو دور چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں مصطفیٰ جان رحمت نے یہ نہیں کہا کہ تجھ سے تم کیا دعا کرا رہے ہو، یہ کیا کرا رہے ہو۔ ارے اگر یہ شریعت کا مسئلہ کچھ پوچھتے تو ہم بتا دیتے یہ معاملہ کیا ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی کملی والی چادر کو بچھاتے ہیں، بچھانے کے بعد کیا کرتے ہیں ایسے ہی رستے مبارک سے اس چادر میں ایسے لگتا ہے چلو میں کچھ رکھنے کے بعد اس چادر مبارک کو لپیٹ کر کے حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں کہ تم اسے اپنے سینے سے لگا لو اور سر پہ رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ کملی والی چادر کا حضرت ابو ہریرہ کا اپنے سینے سے لگانا اور اپنے سر پہ رکھنا، اللہ اکبر، اتنا کارگر اتنا کارآمد ثابت ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے مصطفیٰ جان رحمت کی چادر کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے سر پہ رکھا، اسی دن سے بھولنے کی بیماری ختم۔ کیا بھولنے کی
میں پورا نہیں کرتا تھا. اللہ پر ذرا اندازہ لگائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی چادر انور کی برکت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے ایک ایسی چیز حضرت ابو ہریرہ کو عطا کر دی کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے جب تک میں زندہ رہا باحیات رہا کوئی بات میں بھولا نہیں. اللہ اکبر. مصطفیٰ نے ایسی اس بیماری کی دوا دے دی, اس بیماری کو ختم کر دیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی دن سے آج تک میں کوئی بات نہیں بھولا. صحابہ کرام کا مجمع لگا رہتا تھا اور اس میں اللہ کے رسول کوئی بھی بات کہا کرتے تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے کانوں تک وہ بات پہنچ جاتی تھی, میں اسے یاد کر دیا کرتا تھا اور بھولنے کی بیماری ختم ہو گئی. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے. اللہ اکبر. ذرا اندازہ لگائیں جو کملی والی چادر یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کے جس میں اقدس سے جو چیز مس ہو جائے, جو چیز ٹچ ہو جائے میرے پیارے, اس کا مقام اور مرتبے کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ذرا سنیں مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ, تھوڑا دھیان دیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی ضروری بات. مصطفیٰ جان رحمت کے جسم سے کوئی چیز ٹچ ہو جائے, ذرا اس کا مقام دیکھیں. مصطفیٰ جان رحمت اپنی پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر ایک مرتبہ پہنچتے ہیں. کیا حضرت فاطمہ الزہرا کھانا بنا رہی تھی, روٹیاں بنا رہی تھی اور بنا کر کے روٹی ایسے اور اسے چولہے پر رکھ رہی تھی اور اسے بنا رہی تھی. مصطفیٰ جان رحمت جو ہی حضرت فاطمہ کے گھر اپنی بیٹی کے گھر جب داخل ہوتے ہیں تو نظر پڑتی ہے کہ حضرت فاطمہ نے سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اتنا سلام کرنا تھا. یقیناً مصطفیٰ جان رحمت سلام کا جواب دیتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے بیٹی کیا کر رہی ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتے ہیں ابو جان میں روٹیاں بنا رہی ہوں, روٹی پکا رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ باپ اور بیٹی کی محبت ذرا دیکھیں. اللہ کے رسول نے کہا ہے بیٹی کیا میں بھی ایک روٹی پکا سکتا ہوں؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے بیٹی کیا میں بھی ایک روٹی پکا سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ ہنسنے لگی, مسکرانے لگی اور کہتی ابو جان آپ کو کون روک سکتا ہے, آپ کو کون منع کر سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کیا کرتی ہے, یقیناً اس روٹی کو بیلتی ہے, بیلنے کے بعد آٹے کو بیلتی ہے, بیلنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت اس روٹی کو ہاتھ سے اٹھا کر کے اس آٹے کو توا پر رکھتے ہیں تاکہ وہ روٹی پکے. اللہ اکبر. روٹی ویسے توا پر پڑی ہے, حضرت فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہے کہ روٹی پک نہیں رہی ہے, آگ کو اور آنچ کو تیز کر دیتی ہے, آگ کو اور بڑھا دیتی ہے, اس کے باوجود بھی روٹی پک نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ماجرا دیکھ کر کے حضرت فاطمہ زہرا سوچنے لگتی ہے کہ کیا معاملہ ہے, کیا بات ہے. یقیناً ابھی تو میں روٹیاں بنا رہی تھی, ساری روٹیاں پک چکی ہیں, لیکن یہ روٹی تاوے پر رکھا گیا ہے لیکن روٹی پک نہیں رہی ہے. اللہ اکبر. محو حیرت سے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ابو جان پیارے مصطفیٰ کے چہرے انور کی زیارت کر رہی ہے. میرے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اللہ اوپر ہنسنا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہے اے ابو جان معاملہ کیا ہے کہ اس سے پہلے میں جتنی روٹیاں بیل کر کے آٹے کو بیل کر کے میں نے تاوے پر پکائی سب روٹیاں پک چکی ہیں, لیکن اے ابو جان آپ نے اس روٹی کو تاوے پر رکھا لیکن یہ روٹی پک کیوں نہیں رہی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اے بیٹی جان تمہیں پتا نہیں, اے میری لاڈلی بیٹی کیا تمہیں خبر نہیں؟ ارے مصطفیٰ جان رحمت کا دستے مبارک جن سے مس ہو جائے, جن سے ٹچ ہو جائے, اسے دنیا کی آگ کا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے اس روٹی کو اپنے ہاتھ سے چھو دیا ہے, اس روٹی کو بھی آگ جلا نہیں سکتی ہے. اللہ کو ذرا اندازہ لگائے کہ جس چیز کو مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں اسے دنیا کی آگ یا جہنم کی آگ سے جلا نہیں سکتی ہے. ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں, ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں, ہم اس مصطفیٰ کے عاشق ہیں. اللہ اکبر. جس نے اپنی امت کو یاد کر کے رب سلم امتی, رب سلم امتی, اللہ اکبر, اس امت کو یاد کر کے رات پر امت کے لیے دعائیں کی. اللہ اکبر. ہم اس مصطفیٰ کے امتی میں داخل ہیں. جس مصطفیٰ کی امتی میں داخل ہو
تھے، آرزو اور تمنا کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کاش کہ تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر. مصطفیٰ جان رحمت کے دعا کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے کہ کاش تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا. آج اس امت محمدیہ کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے میرے پیارے، کہ اپنے افعال اعمال کی کتاب سے اپنے آپ کو تو غلام ہونا تو چھوڑیے، مسلمان ہونا ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے پیارے. حالانکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کی بارگاہ میں میرے پیارے یقیناً کوئی بھی آیا میرے مصطفیٰ جان رحمت اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ تیرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، گربے بہا دی ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے اللہ اکبر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو رسل میں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ. اللہ اکبر. رسول کتنا عطا کرتے ہیں، کتنا عطا کرتے ہیں. ذرا ایک اور حدیث سنیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے. کیا آپ کی دعوت ہے؟ آپ کی دعوت ہے، آپ آ جائیے گا ہمارے یہاں کچھ تلاوت فرما لیجیے. اور یہ جنگ خندق کے موقع پر کوئی جنگ تھا اسلامی، یہ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور اسی موقع پر جب 3 دن سے جب کھانا پانی کچھ کھانے کو نہیں رہا تو حضرت جابر کے ماں جانتے ہیں 1 کلو آٹا تھا اور چھوٹی سی بکری تھی. جب حضرت جابر اللہ کے رسول کے بھوک و پیاس کو دیکھا کہ 3 دن سے مصطفیٰ جان رحمت کچھ کھائے پیے نہیں ہے تو گھر پر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے عرض کرتے ہیں میری بیوی اگر میں کچھ کھانے کو گھر میں ہے تو بناؤ. مصطفیٰ کی دعوت کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جابر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، ان کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں لگ بھگ 1 کلو یا آدھا کلو آٹا ہے، اسی کا میں روٹی بناتی ہوں اور جو گھر میں چھوٹا سا بکرا ہے یا بکری کا بچہ ہے اسے جگہ کر کے گوشت بنا دیتی ہوں. اور چاہیے دھیرے سے مصطفیٰ کے کان میں کہیے گا کہ آپ کی دعوت ہے، ورنہ تو 300-350 صحابہ کرام ہیں سب کی دعوت نہ کہیے گا، ورنہ آدھا کلو آٹا میں کون سا روٹی کھائے. یہ حضرت جابر کی بیوی نے حضرت جابر سے دھیرے سے کہا جا کر کے مصطفیٰ کے کان میں کہیے گا یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے. حضرت جابر آتے ہیں، صحابہ کرام جنگ کی تیاری کر رہے تھے اور 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے. دھیرے سے حضرت جابر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کانوں میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہمارے وہاں چلیے گا کھانا کھا لیں. اتنا سننا تھا اللہ کے رسول صحابہ کرام نے اعلان کر رہے ہیں اے میرے جانے ساروں سنو سنو آج جابر کے وہاں دعوت ہے، سب کو کھانا کھانے چلنا. اللہ حضرت جابر جب اتنا سنتے ہیں تو حیرت سے پہنچاتے کچھ عجیب معاملہ ہے، گھر میں آدھا کلو آٹا ہے، کیسے روٹی ہوگا. اللہ اکبر. اب گھبرائے ہوئے گھر آتے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں بیوی گجب ہو گیا، اللہ کے رسول کو میں نے دعوت دی ہے کہ آ کر کے کھانا کھا لیجیے گا اور اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو دعوت دے دیا کہ جابر کے وہاں دعوت ہے. جب وہ اہلیہ ان کی بیوی جب سنتی ہیں تو نیک خاتون تھی، مہمان نواز تھی، اللہ کی محبوب بندی تھی. اللہ اکبر. جب اتنا سنتی ہے تو کہتی ہے میرے شوہر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے رسول کو ہم دعوت دیے نا اور اللہ کے رسول صحابہ کرام کو دعوت دیے، ہم اللہ کے رسول کا انتظام کریں گے اور اللہ کے رسول صحابہ کرام کا انتظام کریں گے، ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا سننا تھا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے وہاں بارات آنی ہو اور 200 کا ویوستھا ہو اور پورے 500 لوگ آ رہے ہیں تو بے چین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ گھبرائے گا نہیں گھبرائے
جابر کے گھر پہنچتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں تو حضرت جابر کو رہا نہیں گیا, دھیرے سے آ کر کے اللہ کے رسول کی کان میں یا رسول اللہ غضب ہو گیا. ارے گھر میں 8 کلو آٹا تھا, اسی کی روٹی بنوا رہے تھے اور چھوٹی سی بکری تھی اس کا گوشت, ہم کہیں کہ آپ آ کر کے اکیلے کھا لیں گے اور اتنا فوج اتنا لشکر لے کر کے آئے ہیں. اتنا سننا تھا. اللہ کے رسول نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھبراؤ نہیں, آپ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ یقیناً اگر جو آٹا گودی ہے اس کی پوری روٹی نہ بنائے اور جو سالن یا گوشت تیار ہے اس کی ہانڈی ویسے رکھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول جب حضرت جابر کے گھر پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد کیا کرتے ہیں, اپنا لعاب دہن تھوکے مبارک اس آٹے میں ملا دیتے ہیں اور اپنا لعاب دہن اس گوشت والے ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ تم اس سے روٹی بناتے جاؤ, کھلاتے جاؤ اور اس سالن سے شوربے سے اور یقیناً روٹی سے لوگوں کو کھلاتے جاؤ, لیکن ڈھکن ہٹا کر کے نہیں دیکھنا کتنا. اللہ اکبر. اللہ کے کیا کرتے ہیں, اپنا تھوک اس آٹے میں ملا دیتے ہیں, اس گوشت والے ہانڈی میں تھوک ڈال دیتے ہیں اور ہانڈی چولہے پر ہے اور روٹی بن رہا ہے. حضرت جابر کی اہلیہ روٹی بنا رہی ہے, 350 صحابہ کرام ہیں, کھا رہے ہیں روٹی بن رہی ہے, کھا رہے ہیں روٹی بن رہی ہے اور ادھر سالن شوربے سے لوگ کھا رہے ہیں اور اللہ اکبر ہانڈی چولہے پر رکھا گیا ہے اور آٹے کو کپڑے سے ڈھک دیا گیا ہے, روٹیاں بن رہی ہے, صحابہ کرام کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. 350 صحابہ کرام کھا پی کر کے شکمشیر ہو گئے, آسودہ ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت جابر کی اہلیہ ان کی بیوی سوچنے لگتی ہے کہ ارے کتنا آٹا ہے کہ اتنا میں روٹی بناتے بناتے تھک گئی لیکن آٹا ختم نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جب سارے صحابہ کھا چکے اور کھا کر کے چلے گئے, اللہ اکبر, حضرت جابر کی اہلیہ نے پوچھا کہ لاؤ دیکھیں کتنا ہے آٹا, اس میں کتنا سالن ہے. جب اس پہ ہانڈی پر سے ڈھکن ہٹا کر کے دیکھتی ہے اور جب اس آٹے سے کپڑے کو ہٹا کر کے دیکھتی ہے تو اللہ اکبر وہ مختصر سا تھا. اللہ اکبر. میرے پیارے, جب حضرت جابر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ, کھانے میں اتنی برکت ہو گئی, اتنی برکت ہو گئی کہ تمام صحابہ شکمشیر ہو گئے لیکن آٹا ختم نہ ہوگا. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آٹے کو ڈھک کر کے رکھنا, اسے نہیں دیکھنا. اگر میں تمہاری بیوی اس آٹے کو ہٹا کر کے نہیں دیکھتی تو تمہاری نسلیں کھاتی رہتی لیکن یہ ختم نہ ہوتا. لیکن اس کی برکت چلی گئی جب تمہاری اہلیہ نے اسے اٹھا کر کے دیکھ لیا. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت کا اس کھانے میں برکت آ جائے, اسی نبی کے غلام ہیں, اسی نبی کے ہم امتی ہیں, اسی نبی کے چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے, اسی نبی کو کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری طرح, معاذ اللہ, نبی ہماری طرح. یہ کون کہتے ہیں سمجھ لیجیے. ابھی اس دنیا میں اس دور میں بھی, ابھی تو اسی دور کے ہیں, جس دور کو اسی دور کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. میرے نبی نے آٹے میں لعاب ڈالا, اس میں برکت ہو گئی. اگر میں یہ بھی اپنے نبی کو کہتے ہیں ہماری طرح ہے تو بھی جب بیوی گوشت بنائے اس میں ذرا تھوک کر دیکھے, بیوی اتنا پھیلنا مارے گی کہ سر کا چہرے کا جغرافیہ بدل جائے. اور نبی کو کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح بشر ہے. میرے پیارے, نعوذ باللہ من ذالک, نبی نور علی نور ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نور علی نور ہے. اللہ اکبر. ہم ان کے غلام ہیں, خادم ہیں, ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا ہے نہیں میرے پیارے. اسی نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں, اسی نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے میرے پیارے. تو ہمیں اور آپ کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی اللہ و رسول کا ذکر و اذکار ہو, نبی کی میلاد پڑھی جا رہی ہو, ایسی مقدس محفل میں شرکت کر کے ہم اور آپ اپنی نجات کا ذریعہ تلاش کریں. یقیناً چونکہ یہ مجمع, یہ محلہ, یہ ماشاءاللہ محفل میلاد پاک کے اور نبی کے دیوانے, نبی کے چاہنے والے ہیں. اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے اس محلے میں میلاد ہوتا ہے تو بڑی شوق و شوق کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اس محلے کے لوگ خاص طور سے صنعت کرتے
व्यवस्था था पहले हो चुका। सबसे मिलाद होने की बारी आई तो यकीनन चंद लोग यकीनन सामने देखे। सही बातों में जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप नबी के चाहने वाले, नबी के दीवाने, नबी के मतवाले हैं, नबी के आशिक हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने अपनी उम्मत को याद करके हमेशा रहनुमाई की है, उनकी मग़फ़िरत, उनकी मिजाज और उनकी बख्शिश की दुआ की है। मेरे प्यारे, हम और आप उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। तो आप यकीनन कहें इंशाअल्लाह, आप कहें जब भी कहीं मिलाद होगा, दावत मिले न मिले, कोई हमें बुलाए न बुलाए, हमारे कानों में नबी की आवाज़ पहुँचाए, नबी की नाम पहुँचाए, नबी के नाम पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। लोग इंशाअल्लाह बोलने में नहीं हिचकिचा रहे हैं। अच्छा करिए इंशाअल्लाह, ये आखिरी बात का जल्दी में आ गई, हम नहीं लगाएंगे, तर्जुमा से चल के आ रहे बाबा, हम नहीं लगाना। ये आखिरी वाक़या सुन लें। मैंने कहा वो ये इंशाअल्लाह मैं हाजिर होगा। तो कितने लोग बाद में सोच रहे हो कि इंशाअल्लाह कहने से क्या था, सुना था इंशाअल्लाह की मतलब क्या है। अभी ये लोग नहीं जानते हैं कि कहाँ इंशाअल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ माशाअल्लाह बोलना चाहिए, और कहाँ खुदा ना खास्ता बोलना चाहिए, और कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। अभी मुसलमान ये भी नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते हैं। जब किसी काम के करने का इरादा हो, ये करेंगे, फ्यूचर में करेंगे और इरादा हो, तो अभी आप बोलते इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा, ये करो मतलब क्या, कल मैं इंशाअल्लाह गोरखपुर जाऊंगा। ये फ्यूचर, ये कि जो आने वाला वक्त है फ्यूचर में, इसके लिए इंशाअल्लाह बोला जाता है। अब ये कि मैं 10 दिन पहले इंशाअल्लाह गोरखपुर गया था, ये यहाँ जुमला ये नहीं, आने वाले समय के लिए इंशाअल्लाह बोला जाता है। और जायज़ काम के लिए आप इंशाअल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ताला हो सकता हो उसको अपने रहमो करम से उसे पूरी फरमा दे और आप उस काम को पाए तक पहुँचा दो। मतलब इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है, अगर अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह गोरखपुर जाऊँगा, मतलब क्या, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं गोरखपुर जाऊँगा। इंशाअल्लाह मैं फला काम करूँगा, मतलब अगर मैं अल्लाह ने चाहा तो मैं फला काम करूँगा। तो कोई काम करने का इरादा हो तो इंशाअल्लाह बोल दे। जानते हो, अब आप ही जैसे एक था, और नहीं आप लोग बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आप लोगों के दरमियान मैं ये बयान करूँगा और कहेंगे लोग ऐसा हम ही को सुनाते हैं। यकीनन एक इमाम साहब को ये आप सुन लीजिए, क्योंकि मैं जबरदस्ती तकरीर करने का आदि नहीं हूँ। 10 हो गया, सही है, टाइम हो गया। आखिरी ये वाक़या सुन लीजिए कि कोई भी नेक काम इंशाअल्लाह ज़रूर लगाए। एक इमाम साहब के मस्जिद में वो अपने तकरीर कर रहे थे, जुमा के दिन तकरीर कर रहे थे। हम भी तकरीर करते हैं, और जुमा के दिन तकरीर करने के बाद, नमाज पढ़ाने के बाद वो मस्जिद से बाहर निकले तो एक बड़े जब नमाजी से मुलाकात हुई, मस्जिद से निकलने के इमाम साहब ने कहा खैर वो आप किया, कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब ठीक है, बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। कहा और क्या हो रहा, कहा कि कल जाना है बाजार और घोड़ा खरीद के लाना है, कल बाजार जाना है और घोड़ा खरीद के लाना है। इमाम साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप कहें कि इंशाअल्लाह कल मैं जाऊंगा बाजार और घोड़ा खरीद के लाऊंगा। वो मालदार शख्स था, पैसे वाला था, अरे मौलाना बोली इंशाअल्लाह माशाअल्लाह में लगे रहते। अरे हमारे पास जेब में पैसा है और बाजार में घोड़ा है, फिर इंशाअल्लाह कहने की क्या जरूरत है। इमाम साहब ने मौसम ने कहा नहीं, अरे एक काम हो, कोई काम का इरादा बनाए तो आप इंशाअल्लाह कह गए कि इंशाअल्लाह मैं ये काम करूँगा। उसने अब क्योंकि मॉडर्न दौर का था, नए जमाने का था, इंशाअल्लाह आप अपने पास रखिए, हम नहीं करेंगे। अरे हमारे जेब में पैसा है, कल बाजार लगे कि हम जाएंगे घोड़ा खरीदने। इमाम साहब ने समझाया लेकिन नहीं माना, वो चला गया इमाम साहब अपने। दूसरे दिन जब बाजार पहुंचा, जेब में पैसा था, बाजार पहुंचा, पर तवल बाजार की तरह बाजार रहा होगा।
कोई आया जेब कतरा और जेब में काट के पैसा लेके चला गया। अब क्या हुआ, घोड़ा की कीमत दाम तो तय हो चुका था, दोनों तरफ से सब कुछ तय हो चुका था। अब आखिरी वक्त में पैसा गिरना था कि जब जेब में हाथ डालता तो हाथ बाहर। अब ये चक्कर में पड़ गया कि पैसा कहाँ गया, अब क्या करें, घोड़े का दाम तो तय हो गया था लेकिन पैसा है नहीं। अब बेचारा मुंह लटकाए बाजार से वापस आया, रास्ते में इमाम साहब से मुलाकात हो गई। इमाम साहब ने कहा, और जनाब सलाम अलैकुम। इमाम साहब ने कहा, कैसे हैं, ठीक है, घोड़वा लेकर आए। कहे वहाँ साहब बड़ा गजब हो गया। इमाम साहब ने कहा, क्या गजब हो गया। अरे वहाँ साहब देखिए, जब हम घर से निकले तो इंशाअल्लाह जेब में पैसा रखे थे। तो कहा देखिए इंशाअल्लाह मैं बाजार पहुंचा। तो कहा उसके आगे, कहा इंशाअल्लाह जिसका घोड़ा था उसे काम भी तय हो गया। इंशाअल्लाह जब बात फिक्स हो गई तो मैं अपने जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह जेब फटा हुआ था, कटा हुआ था, इंशाअल्लाह पैसा गायब था। इमाम साहब ने कहा, ये चिड़िया खेत चुक गई है, अब इंशाअल्लाह कहने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले कहा था ना कि कोई जायज काम करे, नेक काम का इरादा करे, लेकिन इंशाअल्लाह कह रहे, अब इंशाअल्लाह कहने से कोई फायदा ना होगा। आपने तो कहा था कि रुपया मेरे जेब में है और यकीनन सामान मार्केट में बाजार में भी नहीं है, इंशाअल्लाह की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम लोग इंशाअल्लाह वाले हैं। यकीनन हर काम नेक काम अगर करने का इरादा हो तो उसके पहले बोले इंशाअल्लाह मैं काम करूंगा। मतलब क्या, अगर मैं अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी रही, अल्लाह की रज़ा रही तो ये काम करूंगा। मेरे प्यारे, इसमें अल्लाह की मर्जी और मदद शामिल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह वो काम पूरा होगा। तो सही मानों में हम तकारीर सुना करते हैं, उलमा के बयानात को सुना करते हैं, और सही मानों में हम और आप जितनी तकरीरें सुनते हैं अमल उसके बरअक्स अपोजिट उल्टा हुआ। क्यों? इल्ला माशाअल्लाह मरीज़ इश्क में रहमत खुदा की मर्ज बढ़ता गया दूधू दवा की। और चूंकि शाहरुख खाना ने बच्चे की विलादत के खुशी की दिला से तो बच्चे यकीनन अल्लाह औलाद अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हुआ करते हैं। अब नेमत पैसे की शक्ल में हो, दौलत की शक्ल में हो, बाल बच्चों की शक्ल में हो, खेती बाड़ी की शक्ल में हो, चाहे ये सब नेमतें हैं जो इंसान अपने इस्तेमाल में लाता है। लेकिन और जब भी कोई नेमत मिले तो अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो। जब भी कोई नेमत मिले, पैसा मिले, धन दौलत मिले, खेती बाड़ी मिले, बैंक बैलेंस मिले, घोड़ा गाड़ी मिले, कुछ भी मिले, एक वाहिद जरिया है कि निजात करके अल्लाह और रसूल का जिक्र करे, उसकी रजा और लोगों में ऐलान भी हो जाएगा कि ये बेहद अच्छा रास्ता है, वाहिद रास्ता है कि औलाद के नेमत के शक्ल में अल्लाह ने जो इन्हें दिया है उसके शुक्रिया के तौर पर इन्होंने अपने दरवाजे पे इनेकाद कराया। सही मानों में औलाद वालिदैन के लिए नेमत हुआ करते हैं। यकीनन अल्लाह ने इन्हें नेमत से नवाजा, और सही मानों में हमें और आपको सही मानों में अल्लाह ताला नेमतों को नवाजता रहता है। वो शर्त यह है कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह की नेमतें खाते खाते इस्तेमाल करते करते दांत सारे खत्म हो जा रहे हैं, लेकिन आपकी बीमारी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान मांगने के लिए तैयार नहीं है, ना शुक्र अदा करने के लिए तैयार है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सही मानों में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। सांस लेना ये भी अल्लाह की नेमत, और सांस छोड़ना ये भी अल्लाह की नेमत। मतलब अंदर लेना ये अलग नेमत और सांस को बाहर निकालना अलग नेमत। सांस अंदर ले उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, और सांस बाहर निकाले उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। अगर इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करता चले तो इंशाअल्लाह शुक्र के बदले में अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाएगा। तो रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम इस्लामी भाइयों को शरीयत मुताहरा पर कामयाब रहते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। और यकीनन जब भी हमें कोई नेमत मिले अल्लाह उसका शुक्र बता डालने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।